ایک صحابی بولو، ان کی بیگم کا پیغام آیا، ان کا نام تھا علقمہ رضی اللہ عنہ، مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ویسے باتیں کر رہے ہیں، آپ تیزی سے آئے اور ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے رسول اور کہنے والا صحابی، کہا جی یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا، رسول اللہ کہلوانے والے ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے صحابی سے، اور وہ کہتا ہے نہیں آ رہا زبان پر۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کیا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ بتایا ان کی بیگم نے ناراض ہے۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے چھوڑ کے دوسرے گھر میں رہ رہی تھی، میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں۔ وہیں تو بیٹا سامنے موت کی حالت میں، تو کہا ام علقمہ آپ ناراض ہیں علقمہ سے؟ کہا جی ہاں۔ کہ کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا ہے، آج کے اولاد کو پتہ چلے جو اتنی بےزتیاں کرتے ہیں ماں باپ۔ یا رسول اللہ بہت نیک ہے بچہ میرا، رات اس کے نفلوں میں ہوتی ہے، دن اس کا تلاوت اور روزے میں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہو؟ کہ مجھ سے جب بولتا ہے تو اوکھے لہجے میں بولتا ہے، روکھے لہجے میں بولتا ہے، یہ میرے دل کو چیر گیا ہے، اس کا یہ سخت لہجہ، ہر وقت سخت لہجے میں بولتا ہے تو میرا دل ہٹ گیا ہے۔ اب نے کہا معاف کر دو، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ بیٹا مردہ پہ ہے، دل ایک جہان ہے، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اچھا میں بلال کو کہتا ہوں وہ لکڑیاں کٹھی کرے اور اس میں تیرے بیٹے کو ڈال دے اور آگ لگا دے، پھر کچھ کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو مجھے برداشت نہیں، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابی رسول نبی سرانے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، وہ تو دیکھتے تھے جنت اور دوزخ کو، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ایھا الناس اسمعوا، لوگوں غور سے سنو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے پہنچے مدینہ، ماں اور بیٹا، مسجد میں جہاد کی سنی ترغیب تو آئے اور ہتھیار اٹھا کے تیاری کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا کدھر جا رہا؟ کہ جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ تو مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ کہ تو اللہ کے حوالے۔ کہ میں اکیلی ہوں، کوئی خاندان کا نہیں ہے۔ کہ نہیں ماں جی میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ ان کا یہ جو میں نے تجھے دودھ پلایا تھا اس کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہ نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار اٹھا کے چل پڑے۔ تو انہوں نے ایک اور آدمی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پیغام بھجوایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ یہ کر کے گیا ہے۔ تو ہمارے نبی کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ ہم تو گریبان پاڑ دیتے ہیں، گالیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہیں حضرت انس سے، وہ ادھر سے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے تھے، اتنا میرے نبی کی ناراضگی تھی۔ ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناراض ہیں۔ اتنی میرے نبی کی ناراضگی، کبھی زندگی بھر ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا،
دیکھو سوشل میڈیا کیسے بھرا پڑا، اس کو دفع کرو۔ ممبر پر بیٹھے خطیب کیسے عزتیں اور پگڑیاں اچھال رہے ہوتے۔ ہمارے مدارس میں دینی حلقوں میں سیرت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔ فقہ 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 فقہ، وہ کیسے جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ اللہ نے ان رشتوں کی قیمت ہمیں بتائی ہے، اللہ نے بٹھائی ہے، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ ابو ہریرہ کو پتہ لگا کہ وہ آ گیا، رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہا کیوں ناراض ہیں؟ کہا تجھے ماں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تجھے خیال نہیں آیا، اور تو ہتھیار اٹھا کے جہاد کے لیے نکلا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس جا اپنی ماں کے پاس رہ، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں جہاد کے لیے۔ آپ نے کہا الک امک، تیری ماں ہے؟ کہا جی۔ کہا اذهب فیہما فیہا جاہد فإن الجنة تحت قدمیہا، یہ اس مقام کی حدیث ہے۔ کہا واپس جا اور ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے جنت۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کی شاخ ہوگی عامر، قبیلہ ہوگا قرن، کالے رنگ کا ہوگا، برس کی بیماری ہوئی ہوگی، لیکن ایک سفید داغ اس کی کمر پہ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ وہ دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے اللہ کے نبی، صحابی کہاں اور تابعی کہاں، اور صحابی بھی عمر اور علی۔ تو انہوں نے آپ نے ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا، کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی بھی خالی اللہ نہیں موڑتا۔ دعا کرا۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، آخری شہادت بھی حج کر کے آ رہے تھے، اس کے بعد ذی الحجہ کے آخری دن تو ہر سال پوچھتے او بھائی کوئی اویس، کوئی اویس۔ کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، سارے حاجیوں کو اکٹھا کر دیا، اور جو جہاں پر اس کا بادشاہوں کا محل ہے مہمان خانہ، یہ اس پر کھڑے ہو گئے کہ سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ تو سارے بیٹھ گئے، ایک بڑا مجمع یمن کا کھڑا رہا۔ کہا بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ اور قرنی وہ کھڑے رہو۔ تو ایک اچھا مجمع ان کا بھی کھڑا ہو رہا، باقی بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے سارے بیٹھ جاؤ اور قرن کی شاخ عامر کیا کوئی ہے تو وہ کھڑا رہے۔ تو ایک آدمی بچا، وہ کھڑا۔ آپ نے تصدیق کی، تم عامر کی شاخ ہو؟ جی۔ قرن قبیلے سے؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو پاگل سا ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا نہیں پاگل وہ نہیں، تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہا اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا، اونٹنے پر دوڑ لگائی اور عرفہ پہنچے تو وہ تو سب بالکل صاف میدان تھا، نظر آتا تھا۔ ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کیکر اس کے نیچے نماز پڑھ رہا اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ جب انہوں نے شکل دیکھی تو پہچان آ گئی، لگتا تو وہی ہے۔ دونوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا دو اجنبی لوگ آ گئے تو نماز کو مختصر کر دیا۔ جب سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔
کہنے لگے یہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو ان کو نا تھوڑا سا غصہ آ گیا، کہنے لگے تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ انٹرویو تو میں کہہ رہا ہوں الفاظ تو، اور تم کون ہو میرے سے تعارف کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ عمر بن خطاب ہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ پھر تو وہ ہل گئے، ہاتھ جوڑے معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں اب میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے کہا کمر سے کرتا ہٹایا تو وہ سفید برس پھل بیری جو اس کا داغ، کہنے کے ہاتھ اٹھا اور دعا کر۔ کہ میں آپ کے لیے، میں تو آپ کی خاک کے برابر نہیں۔ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا اور ماں کی خدمت سے یہ مرتبہ پایا ہے کہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اٹھا، وہ رونے لگے، ان سے الفاظ ہی نہ نکلیں، تو روتے روتے انہوں نے پتہ نہیں کیا دعا کی، وہ تو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں سے کہا جائے اویس سے دعا کرواؤ، ساری دنیا اویس سے بھر جائے، عمر علی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ ماں کی دعاؤں نے، ماں کی خدمت۔ میں یمن گیا تو میں نے کہا یار وہ کرم دکھاؤ مجھے، میں نے تو دیکھنا ہے اویس کرنے کی جگہ۔ تو مجھے لے گئے کالے پہاڑوں میں، ایک دیہات تھا پرانا سا، اس میں ایک درخت نہیں تھا جس پر کوئی سایہ، ایسی ویران سی جگہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا تو اللہ فرمائے گا سب کو جانے دو، اویس کو روک دو۔ تو وہ ایک دم خوف زدہ ہو کے کانپنے لگ جائیں گے، یعنی بوڑھتے لے آ کے پیچھا موڑ رہے ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا دروازے پہ آ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھ، تو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے جہنم میں جانے والے، فرمانے لگے یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جس کی طرف تو انگلی کرے گا نا اس کو تیری تو فیل جنت میں ڈال دو۔ تو نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ آج جو بخشوانا چاہتا ہے بخشوا، لیکن ماں باپ کا بھی قصور ہے، انہوں نے ان کو اے لیول او لیول کتنے اے کتنے بی کتنے سی بیڑا بوڑ چھڑے نے آپے۔ 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے، وہ اسکول نہیں چاہتا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اس کے سارے نیوران محبت کے جل جاتے ہیں۔ اس لیے اولاد نافرمان ہے کہ اولاد کو سایہ دینے کا جو ٹائم تھا 3 سال بھی کوئی عمر ہے بچے کو اسکول بھیجنے کی، کہا یہ پھر داخلہ نہیں ملے گا، فیوچر خراب ہو جائے، تھوڑا بیڑا بڈھے فیوچر تو تسی آپ خراب کر چھڑے، روندے بچوں نے اسکول کر لے، روندے نو لے آ رہے ہو، وہ تمہارا بن ہی نہیں سکتا۔ اگر اے او لیول اور ان ڈگریوں پر رسک ہوتا تو یہ ان پڑھ تو سارے بھوکے ہوتے، وہ سارے بڑے جو بنے ہوئے ہیں نا گروپس، ان کے وڈ کے سب ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھاپ تھے۔ اللہ نے ان کو رزق دیا، اور رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے ماتھے پر۔ 3 سال کا بچہ اسکول بھیجنے کہ پھر ٹائم لیٹ ہو جائے گا۔ اور ایک اشتہار مجھے پڑھایا، یہ ایک اسکول کا میں نام نہیں لیتا، ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، سانو تسی پیسے دے دیو، اسی وجہ وہ بھی دواں گے، پیشاب بھی دواں گے۔ وہ ظالموں، تم ماں باپ ظالم ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو تباہ کر دیا۔ اتنا احساس کمتری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے گھر میں پیدا کیا، میری طاقت نہیں اللہ کا تھا، تو مجھے میرا باپ کہہ رہا ہے یہ تو مولوی بن گیا تھا تینوں پوچھے گا کون، تو مولوی بن گیا تھا کھانے گا کتوں،
اتنی زمین چھڑ کے گیا تے مجھے کہہ رہا ہے جو تم مولوی بن گیا تو کھاویں گا کتوں؟ تینوں پوچھنا ہی کسی کو نہیں. اج میرا پیو جیتا ہوں تو اللہ نو وکھا دینا میں 6 بر اعظم ہے لوگوں پچھاڑ. اور رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے. انسان بنانا والدین کے ذمہ ہے. انسان بنانا. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ نہ رشتہ ہے، نہ خون ہے، اور نہ معاوضہ ہے. اچھا، یہ اسکول والے اربوں روپے کماتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ٹیچر اور مس ان کو معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے جس سے مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے. تو ایسے کہ لطیفہ بنا ہوا ہے. ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں کہو CUP. تو بچے کہنے لگے نہیں مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں میں جو کہہ رہی ہوں کہو CUP سپ. کہنے لگے میڈم CUP سپ نہیں ہوتا، CUP کب ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، CUP کپ نہیں بن سکتا. اور اربوں روپے کا ان کا سالانہ نفع ہوتا ہے. میں نے تلمبے میں اسکول بنایا ہے، میں نے تو کمائی کے لیے نہیں بنایا. اس کو لاہور کے سینٹ کے بلڈنگ ہے اور ہر کمرے میں انورٹر لگا ہوا. گرمیوں میں ایئر کنڈیشن، سردیوں میں انورٹر گرم اور بالکل نئے. اور چونکہ میرا کمائی کا کوئی اس سے ذوق نہیں، شوق نہیں. کتنے سال تک تو میں خود ڈال کے چلاتا رہا. اب چند سالوں سے وہ اپنے، چونکہ ہم وہاں فیسیں نہیں بڑھا سکتے 20,000 25,000. وہ تو ان لوگوں کے بچے ہیں جو مہینے میں مشکل سے 20-25,000 کماتے ہیں، تو ہم کیسے ان کی فیسیں بڑھائیں؟ تو ہم نے اس نیت سے نہیں اسکول بنایا. ہم تو بنایا کہ بچوں کو ایمانی ماحول میں اسلامی اخلاق کے ساتھ ان کو تعلیم دی جائے. تو ہمارے تو ادارے بھی کاروباری بن گئے. ماں باپ بے وقوف بن گئے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا ہے، اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا. اور فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے. فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے. اس میں ماں باپ بہت بڑے مجرم ہیں جو اولاد اور ان میں رشتہ کٹ جاتا ہے. پھر ان کو ٹائم نہیں دیتے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ بات کر رہا ہے، ماں کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوڑتا. ہاں بولو، سن رہی ہوں، اور بکو بھی صحیح، سن رہی ہوں. اس کے اندر کیا ڈال دیا ماں نے؟ زہر. باپ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، دفتر کے کام گھر میں بیٹھا کر رہا ہے. اور تسی مر جاؤنا ہے، کہیں چھڑ جاؤنا ہے. چلو گھر آ کے تو چھڑ دیو کاروباری گلنا، کاروباری لیپ ٹاپ. اپنی ماں کو ٹائم دو. پرائم اس کو کہتے ہیں، پرائم ٹائم، کہ تم ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھو کوئی چیز بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے، خلل نہ ڈالے، ورنہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. جب آئی کانٹیکٹ ٹوٹتا ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کرو، صرف اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا بولنا بند ہو جائے. میں نہیں بول سکوں گا کہ انسانی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے. اس سے ریز شفٹ ہوتی ہیں. یہ بلوٹوتھ ہے، یہ تم نے اتنے چڑھا دیتا تو ہن تہاڈے پتر نے کیویں تہاڈی محبت دل وچ لینی. وہ دوستوں سے ہی دوستی لگائے، وہ لڑکیوں کو سہیلیاں بنائیں گی، تمہیں تو نہیں بنائیں گی. کہ تم نے ان کو وہ انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ. ان کو صحیح ٹائم وہ ہے جس میں دونوں ماں باپ فارغ ہوں بچوں کے ساتھ. بچوں والی باتیں کریں، بیٹھ کے نصیحت نہ کریں، بچوں والے لیول پہ اتر کر ان سے بات کریں. میرے نبی نے 7 سال حسن کے ساتھ
6 سال حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے. ٹوٹل 3-4 حدیثیں امام حسن سے ہیں، امام حسین سے ہیں. باقی سب اب ان کا کشتی کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی دوڑیں لگواتے تھے. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں، اور حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، وہ ان کو دبا رہے تھے. تو آپ کہتے ای ہے یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش. جب 3-4 دفعہ حسین کو تھاپڑا دیا تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، وہ تو ماں تھی، دونوں کے لیے دل برابر تھا. یا رسول اللہ اب حسین کو ہی تھاپڑا دے رہے ہیں، تھوڑا حسن کو بھی دے دیں. فرمایا فاطمہ میں کیا کروں، یہ جبریل کھڑا ہے میرے ساتھ، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، میں بھی اسی لیے حسین کو تھاپڑا دے رہا ہوں. یہ گھر کی زندگی ہے میرے نبی کی. محبت، اظہار محبت. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. اب بتاؤ، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے عورت کا جنت بھی کچھ نہیں. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. عرب میں بیوی سے اظہار محبت کرنا یا لوگوں میں کہنا مجھے بیوی سے بہت پیار ہے، یہ عیب تھا بڑے لوگوں میں. اور معشوقوں سے شاعری بھری پڑی. میں ابھی آپ کو لیلا مجنوں کی پورے قصیدے سنا سکتا ہوں، عشق معشوقی. یہ ایک فخر تھا، جیسے آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ عرب کا، جاہلیت کا عرب، وہ ان نقشوں سے پاک تھا تو یہ سب چلتا تھا. تو بیوی سے مجھے محبت ہے یہ تو عیب تھا. اس ماحول میں مسجد بھری میں ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے یوں نہیں کیا کسی کو نہ پتہ چلے میں بتا رہا ہوں، نہیں آپ نے کہا عائشہ سے. اتنے زور سے کہا کہ سارے کام گئے. وہ پوچھنے والا بھی کام گیا، ہو سکتا ہے ایک ہی بنے. کہ نہیں یا رسول اللہ میری مراد بیوی نہیں ہے، میری مراد ہے مردوں میں کون زیادہ آپ کو محبوب ہے. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. میرے نبی نے سکھایا یداعب اہلہ، کھیلتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. تم ساری دنیا دن کی ٹینشنیں سر پہ لے کر آتے ہو، آتے بیوی پہ چڑھ جاتے ہو. میں تھک کے آیا ہوں، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے نہ بلاؤ. کہ نہ کرو اتنے کام، تھوڑے کر لو. ادھر بھی ٹنگ اڑائی، ادھر بھی ٹنگ اڑائی، ادھر بھی بھجے پہن، ادھر بھی بھجے پہن. نہیں تو گھوڑا بھی نہیں ٹور سکتا تھا، تسی کی میں ٹور. کوئی آرام سے رزق کماؤ، اللہ مقدر کا پہنچائے گا، اللہ کی قسم پہنچائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا لکھا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق کھا نہ لے، لہذا حلال کماؤ اور تقوی اختیار کر. سو کیا ہوگی؟ تو اپنے بچوں کو دیندار بنانا اپنا مشن بناؤ. ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، پتہ نہیں ٹھیک ہی بن جائے، پر انسان نہ بنے. اس لیے ہمارے ادارے غیر انسانوں سے بھرے پڑے ہیں. کوئی ایک کام بغیر پیسے کے کر کے دکھا تو وہ آگے انسان ہی نہیں بیٹھا، وہ اندر سے تو بھیڑیا ہے. وہ اس کے پہلے مجرم اس کے ماں باپ ہیں.
بعض بیویاں جو کہتی ہیں ہمیں پیسے لا کے دو، ہمیں یہ چاہیے، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے رشوت سے ہو، مجھے تو یہ چاہیے، یہ بھی برباد ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آپ حال پوچھنے گئے، ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ وہ بڑے سردار تھے، ورنہ چاہتے تو ان کو باہر ہی کھڑا کر دیتے، تو ان کو باہر کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے چہرہ چھپانے کی۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار زوجہ علی مرتضی، والدہ حسن حسین زینب ام کلثوم، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی ایسے کہ بیٹی یہ لے لو، اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ اندر گئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو وہ سینے سے لگ کے رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ان کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ان کا ماتھا چوما اور آپ بھی رونے لگ گئے۔ بیٹیاں وہ نازک رشتہ ہے کہ بڑے بڑے جگر والوں کو رلا دیتا ہے، پر ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ہی ظالم ہے۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں تو سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی، وہ جس کے لیے گئی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک لڑکے کے ساتھ بیاہی گئی لیکن وہ سارے گھر کے نوکرانی ہوتی۔ وہ یہ بے وقوف جا میری ماں نو سلام کر، تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بے وقوفا تیرے ذمہ ہے نہ کہ وہ دے ذمہ۔ تو میری ماں نو چاہ نہیں پوچھی، تو میرے پیو ناشتہ نہیں دیتا، تو میری ماں دا سر نہیں جھسیا، یہ تیرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے نبی جو اتنے پتھر کھا کے احد میں دانت توڑوا کے آنسو نہیں نکلے، فاطمہ کے آنسو نے اتنی عظیم ہستی کے ایسے باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے، کیا منظر ہوگا؟ میرا رب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ باپ کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہبنی علیک یا بنی والذی بعث اباک بالحق ما رکت من ثلاثۃ ایام طواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک نوالا نہیں کھایا۔ میں چند گھنٹے فاقے سے رہوں تو مجھے سر میں درد ہو جاتا، اور میرا نبی 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں ایک نوالا نہیں کھایا، ایک نوالا۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراکا متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کا رنگ کیوں پھیکا پڑ گیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، اپنے سے پیٹ پہ انگلی رکھی، یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات قبل منذ ثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں۔ کوئی حرام کھانے کا راستہ ہمارے لیے بچتا ہے؟ اور ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، کروٹیں بدلتے جا رہے بدلتے جا رہے۔ حضرت عائشہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آپ۔ پھر ایک دم آگے بڑھے اور یہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک، ایسے لٹک۔ تو
تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو بھوک کی آواز بند ہو جاتی. آپ اٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت. تو حضرت عائشہ رونے لگی. تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے تو ہاتھ ہی تو اٹھانے، اللہ سب کچھ حاضر کر دے. کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء جو آئے وہ انہی مشقتوں سے گزر کر گئے، میں بھی اسی مشقت سے گزر کے جاؤں گا. پھر فرمایا، بیٹی اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے آگے آ جائے، لیکن میں نے نہیں مانگا، میں نے نہیں مانگا. اور بیٹی تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. سرداریاں بریانیاں کھاون نال نہیں لبیاں ہیں، ایڈے ایڈے پیس اگو پے آدن، پلیٹاں این بھر دین جویں ہمالیہ پہاڑ ہوندا، ایتھوں تائیں جو این غائب ہو جاندیاں پیٹ وچ کے پتہ نہیں کدے وڑ گئیاں کدوں نکلی. میری بیٹی تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ سرداری بھوک کے راستوں سے ملی ہے. تو بھائیو موت تو سب کے لیے ہے، ایک دن ہم سب میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ماں کا جانا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ دعائیں نہیں مل سکتی. 57 سال ہو گئے آپ کی والدہ کو مرے ہوئے اور آپ حج کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے. آپ 6 سال کے تھے، آج 63 سال کے. ٹھیک، جب ابوا پہنچے تو آپ نے اونٹنی کا رخ پہاڑوں کی طرف پھیر دیا. اس وقت کوئی 40-50 ہزار، جب مکے سے نکلے تھے مدینہ سے تو 12,000 تھے. تو راستے میں بڑھتے بڑھتے 40-50 ہزار ہو گئے تھے ابوا میں. تو جب ادھر مڑے تو جو نیا مجمع تھا وہ حیران پریشان، بھئی ابوا تو ادھر ہے، اب ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ پرانوں کو پتا تھا کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں. تو آپ نے سب کو اشارہ کیا، چند قریبی ساتھی ساتھ ہو. آپ گئے اسی پہاڑ کے دامن میں، اونٹنے کو بٹھایا، احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے. آپ پہاڑی پر چڑھے اور ماں کے قبر کے سرہانے ایسے اپنی ٹانگیں اٹھائیں جیسے بچہ اٹھاتا، اور یوں ان کو گوڈوں کو یوں ہاتھوں میں لیا اور ایسے سر رکھا اور رونا شروع کیا. جب بچے نے لمبا رونا ہو تو وہ یہ وہ ایکشن بناتا ہے. اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی، احرام بھی تر ہو گیا، سینہ بھی تر ہو گیا. بلک بلک کے 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو گئے ہوئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات میں یہیں رہوں گا، جس نے جانا ہے چلا جائے. تو ماں کی قبر کے ساتھ وہ رات آپ نے گزاری. تو پھر اگلے دن قافلے کو مل کر آگے حج پر تشریف لے. جن کے زندہ ہیں قدر کر لو، ان کی دعائیں لو، ان کے لیے کوئی چھوڑ نہ پڑے چھوڑ دو. آپ نے فرمایا والد تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر توڑ دو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، کھولو گے تو جنت استقبال کرے گی. توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کرو. میں نے ایک نوجوان کو سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، جب تو چھوٹا سا تھا تو تجھے پالا کس نے تھا، تجھے یہاں تک پروان چڑھانے میں کس کا ہاتھ تھا.
تو اولادیں باپ کو کہتی ہیں تو میرے واسطے کیتا کی. 15 سال کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جاؤ خود کماؤ بالغ ہونے کے بعد. تو ماں چلی گئی نا، اب واپس نہیں آ سکتی، یہ رشتہ تو خلا ہے. باپ چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. تو اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں تو جتنا وقت ملتا ہے ان کی دعائیں لے لیں. وہ چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب ہو. 1988 میں میرے والد فوت ہوئے، 2001 میں میری والدہ فوت ہوئی. میں 20 نفل ان کے لیے پڑھتا ہوں، الٹا ہوں سیدھا ہوں. ہاں زیادہ سفر زیادہ تھکن ہو تو پھر 30 سے کم کر دیتا ہوں. میں 20,000 نفل بھی پڑھوں روزانہ تو بھی میں ان کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا. عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان، یہ ایران میں ہے، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچا ہوں اور پیدل سارا حج کرایا ہے. میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. ان کا ولا طلقۃ واحدہ. طلقہ کہتے ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کی دردیں لگتی ہیں نا تو وہ لہروں کی طرح آتی ہیں. ایک لہر آتی ہے، اس پر وہ چیختی ہے، چلاتی، پھر وہ لہر تھم جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری لہر آتی. کئی عورتوں کو گھنٹوں یہ دردیں لگی رہتی، دن گزر جاتا ہے دردوں میں تڑپتے تڑپتے تڑپتے. تو اس نے کہا خراسان سے ماں کو لے کر مکے آیا ہوں، مکے سے سارا مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، طواف زیارت، یہ سارا پیٹھ پہ بٹھا کے حق ادا ہو گیا. تو انہوں نے کہا تجھے جنتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ولا طلقۃ واحدہ، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اپنے ماں باپ کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، بھائی بہنوں کو پہچانو. سب سے زیادہ آیات اللہ نے خامد اور بیوی کے بارے میں اتاری ہیں، سب سے زیادہ. تو چلے تو سب نے جانا ہے، پاریاں لگی ہوئی ہیں، سب نے جانا ہے. ایسے جائیں کہ اللہ راضی. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ، 1 کروڑ مربع میل پر حکومت تھی. 1 کروڑ مربع میل. جب انتقال کا وقت آیا تو رجا بن حیوہ کو بلایا کہ دیکھو میں نے عبد الملک بن مروان کو دفن کیا جو ان کے چچا تھے سگے اور ان کے سسر بھی تھے. اس نے 21 برس حکومت کی تھی. تو جب میں نے اس کو قبر میں رکھا اور اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ کالا ہو گیا تھا. اس کی یہ جگہ سیب کی طرح سرخ تھی اور چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا. پھر میں نے ولید کو دفن کیا. ولید روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. 10 سپارے روزانہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. کہ میں نے اسے قبر میں اتارا، کفن کھولا تو رنگ سیاہ کالا اور چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا. پھر میں نے سلیمان کو دفن کیا. سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے تو ہلنے لگا. اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ زندہ ہے، بے ہوش ہو گیا تھا. حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا، جلدی سٹو قبر. کہ پھر میں اس کی قبر میں اترا. سلیمان بن عبد الملک سارے بنو امیہ کا سب سے خوبصورت جوان تھا، 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا. تو میں نے جب اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ کالا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا. اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے. اسی تخت پہ حکومت کی تھی جس پر ان تینوں نے حکومت کی تھی.
لیکن ان کی حکومت کا سٹائل اور تھا، ان کا سٹائل اور تھا۔ ان کے سالے آئے، مسلم بن عبد الملک، کہنے لگے عمر بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا کریں گے تیرے بعد؟ کہنے لگے حرام کھلایا نہیں، حلال تھا۔ کہا میرے بچوں کو بلاؤ، بچے آ گئے، 12 بچے بچیاں تھے۔ کہنے لگے میرے بچوں، میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہارے لیے حرام کٹھا کر خود میں جہنم میں جاتا، تمہیں میں اللہ سے تعلق سکھاتا، خود میں جنت میں جاتا۔ میں تمہارے لیے آگ نہیں سہ سکتا، میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، اللہ دے گا۔ اور ان سے فرمایا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، بھانجے جو تھے ان کے، میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ان کو تقسیم کرو۔ کہا دیتے ہو؟ وعدہ کہا، کہ جہاں جہاں تم نے حرام سے کمایا ہے وہاں وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو تیرے حرام لقمے کی ضرورت نہیں۔ اور انتقال ہوا، جنازہ اٹھایا گیا، قبر کے پاس رکھا گیا، تو لوگ کٹھے تھے، قبر کے قریب کر رہے تھے، اوپر ہوا میں ایک پرچہ ایسے گھومتا ہوا آ رہا ہے، اور ایسے آتے 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 عمر بن عبد العزیز کے سینے پر گر گیا۔ تو جب انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ پہلی سطر بسم اللہ، دوسری سطر اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں، اور کس پر پیش آ رہا ہے؟ 3 بر اعظم کے بادشاہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ یہ چھوٹے سے کاروبار کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، وہ 3 بر اعظم کی حکومت کر کے، یہ پہلا اور آخری قصہ ہے اسلامی تاریخ۔ تو انہوں نے پرچہ ان کے اندر ڈال دیا کفن۔ تو حضرت رجاء بن حیوہ مفتی تھے شام کے، انہوں نے جب کھولا کفن کو تو کیا دیکھا؟ فرمانے لگے میں نے دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا، اور چہرہ ایسے قبلہ کی طرف فٹ، اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا۔ 3 بر اعظم کی حکومت، لیکن اللہ کو راضی کر لیا۔ اتنی بڑی خلافت، اور بیوی فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ 1 درہم یعنی 1 روپیہ ہے تیرے پاس؟ کیوں؟ کہ میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا۔ 1 روپیہ۔ اور عمر واحد خلیفہ ہیں بن عبد العزیز، ان کے زمانے میں 6 مہینے کے بعد 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری واقعہ، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنی فراخی ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں 1 روپیہ ہی آ گیا، کیوں؟ انگور کھانے۔ تو بیت المال بھرا پڑا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ ایسے تڑپے، نہیں 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 فاطمہ، میں جہنم کی آگ نہیں سہ سکتا۔ عید کا موقع قریب تھا، بچوں نے ماں سے کہا کپڑے تو عید کے لیے لے کے دو۔ کہنے لگے تمہارے ابا آتے ہیں تو کہتے ہیں، حضرت عمر آئے تو کہنے لگے بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عید کے لیے۔ تو میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، خزانہ یوں بھرا پڑا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، کہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں، اور چولہے کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گا۔ کہنے ہاں یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو باہر گئے اور اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، مزاحم ان کا نام تھا۔ مزاحم، ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے۔ اس نے پوچھا کیوں یہ امیر المومنین؟ کہ بچوں کے کپڑے چاہیے۔ کہا ٹھیک۔ تو انہیں ایک پرچہ آگے کر دیا،
کہ اس پر آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر ایسے کانپنے لگے، نہیں کر سکتے۔ گھر گئے، فاطمہ، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، عبد الملک کی بیٹی، بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے۔ عید کی نماز کے بعد سارے بنو امیہ، جیسے سردار عربوں میں کوئی نہیں آئے، سرداری کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے نہیں، سرداری کے لحاظ سے سارے ملنے آئے، تو بچے بھی آئے اسی پرانے لباس میں۔ حضرت عمر کے آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگے آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ ہمارا باپ ہمیں 1 جوڑا کپڑ بھی نہ لے کے دے سکتے۔ تو ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا عبد الملک، اور ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ کہنے کی ابا جان آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ اس چیز نے ان کو یہ مقام دیا۔ پرچے آسمان سے اتر رہے ہیں کہ ہم نے عمر کو معاف کر دیا۔ تو بھائیو، مرنا تو سب میں ہے، ایسے مریں کہ اللہ کی طرف سے یہ پروانے ملے، اس کی سارے بھائی نیت کرو۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، معاملہ کریم ذات سے ہے۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ واہ موجاں ہی موجاں، بخن بخن، یا جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہی موجاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل تو آخر ہیں موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دینا ہے، کریم ذات نب تے بھی چھوڑ دے کی پتا۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے۔ پچھلے پہ توبہ کے 2 بول بول، اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ ہم تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں۔ تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ کا، اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا بے شمار، یہ 10 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا، یا کہے گا اسے کہو دفع ہو جائے، میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کرو۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، بڑھنے ہی گھس گئی۔ 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت۔ سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کر دو، پھر معاف کر دو۔